نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رعب اور دبدبہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان بھی کانپتا تھا۔ اس سے متعلق 3 واقعات پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قریشی عورتیں آئی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات سے متعلق گفتگو کر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کر رہی تھی، اور اس میں آواز بھی تیز تھی کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی آنے کی۔ تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، فوراً ساری قریشی خاتون ساری اپنی اپنے پردوں کی طرف بھاگی دوڑی اور بالکل خاموشی طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے۔ ما اضحکک، کہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے تیز آواز سے گفتگو کر رہی تھی، یہاں تک کہ جب تم آئے تو فوراً جو ہے یہ پردے کی طرف چلے گئی، یعنی پردہ خوب اہتمام سے کر لیا۔ جو گنجائش وغیرہ ہوتی تھی جتنی، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کی رعایت کی تھی، جو گنجائش تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے سخت قسم والا پردہ کر لیا اور بالکل خاموش ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اپنی جانوں کی دشمن، تم مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ جو ہے نا تھوڑا سا سخت ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط، کہ کبھی بھی شیطان تم سے نہیں ملتا کسی بھی کشادہ راستے میں، الا سلک فجا غیر فجک، مگر یہ کہ وہ اپنے راستے کو تبدیل کر لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رعب اور دبدبے والے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی گھاٹی سے یا کسی گلی سے گزریں گے تو شیطان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کر سکے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ۔ اس میں ایک اور واقعہ بھی سن لیں۔ ایک دفعہ کسریٰ کا کوئی آدمی، کوئی وفد آیا ملنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، اور مدینے میں جب داخل ہوا پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کون سا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر محل نہیں ہوتا، ہمارے بادشاہ بھی نہیں ہوتے، امیر المومنین ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگوں نے، کسی نے بتایا کہ درخت کے نیچے دیکھو آرام کر رہے ہوں گے، تو وہ درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ تو یہ جو ہے دیکھ کر کانپنے لگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ تھا۔ اب دوسری حدیث سناتے ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں گئے تھے، اس نے یہ منت مانی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فتح یاب ہو کر واپس آئے، صحیح سلامت واپس آئے، تو میں نظر مانتی ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نغمہ پڑھوں گی اور دف بجاؤں گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کے لیے فرما دیا کہ اگر تم نے نظر مانی ہے تو ٹھیک ہے، پھر کر لو، ورنہ یہ کام نہیں کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نظر مانی تھی۔ تو انہوں نے نغمہ گانا شروع کیا اور دف بجانا شروع کیا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ اپنے دف بجانے میں اور نغمہ گانے میں لگی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ اسی کیفیت میں لگی رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی کیفیت میں رہی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً دف کو نیچے رکھا اور خود اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس عورت کے اوپر اتنا رعب اور دبدبہ ہوا کہ وہ بالکل نغمہ بھی چھوڑ دیا اور دف بجانا بھی چھوڑ دیا۔
تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ فرمایا کہ یہ عورت تو تم سے ڈر گئی، دبدبے میں آ گئی، تم تو ایسی شخصیت ہو، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، کہ اے عمر تجھ سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، اتنا خوف ہے، اتنی ایمانی قوت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ پھر جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا کہ اس عورت نے کیا کیا اور تمہیں دیکھ کر بالکل سارے کام چھوڑ دیے۔ اب تیسرا واقعہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ اچانک شور اور غل کی آواز آئی، بچوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، دیکھنے لگے کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ دیکھا تو کوئی حبشی تھا، وہ کھیل تماشے وغیرہ دکھا رہا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ دیکھو یہ کھیل تماشا دیکھ رہا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، ان کو کھیل کود کا شوق تھا اور گڑیوں سے بھی کھیلا کرتی تھی اور ان کے کھلونے بھی ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگی وہ کرتب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھ کر دیکھ رہی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھ لیا، وہ کہتی نہیں، اور پھر پوچھتے دیکھ لیا، پھر کہتی اور۔ ان کا دل تو بھر گیا تھا، لیکن فرماتی ہیں کہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا رتبہ ہے اور میرے لیے کتنی دیر تک کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنے لگے تو سارے بچے سارے لوگ تتر بتر ہو گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے، اور آگے جو ہے جملہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، کہ میں نے دیکھا جنات اور انسان میں سے جو شیاطین تھے وہ سارے کے سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے سے بھاگ گئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا۔ باقی لوگ کتنا رعب اور دبدبے میں رہتے تھے یہ میں اور آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آنے لگے، سارے بچے ڈر کے بھاگ گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ سارے بچے بھاگ گئے، تم کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو آپ کے ڈر سے بھاگے ہیں، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو مجھے آپ سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور باقی یہاں سے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ راستہ بڑا کشادہ ہے، آپ آرام سے گزر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے صحابہ کرام کہ بعض صحابہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمانی قوت سے ڈرتے تھے، یعنی ان کا جو ہے رعب اور دبدبا مار پیٹ والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایمانی قوت اتنی تھی کہ ان کی ایمانی قوت سے لوگ اور شیطان بھی ڈرتا تھا۔ باقی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہوئی، اس لیے ان کے اندر بھی ڈر اور خوف نہیں تھا، اس لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا بھی نہ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاکیزہ نفوس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ